अस्सलाम वालेकुम जी। तारिक जमील आपके सामने, और इस वक्त मैं हूँ नौशहरा में। आज हमारी वालदा मरहूमा का साल था और बरसी थी, उसमें हम आए। ये मेरा छोटा भाई भी मेरे पास आ गया है, ताहिर जमील, और ये मेरे भाई हैं डॉक्टर आरिफ जमील। इनका यहाँ नौशहरा में अल्ट्रासाउंड का माशाल्लाह क्लिनिक है, और ताहिर होता है कराची। तो हम आज नौशहरा में इकट्ठे हुए हैं और अल्लाह ताला के फजल और करम से हमने अपनी वालदा और वालिद के लिए साल का ख़त्म दिलवाया है और अपनी बरादरी के लोगों को बुलाया और उनको खाना खिलाया, तो अल्लाह का शुक्र है। तो आरिफ जमील के साथ मैं एक अलग से वीडियो बना कर ना आपके साथ शेयर करूँगा और ताहिर के साथ। लेकिन इस वक्त जो डॉक्टर साहब ने मेरा तारुफ करवाया है बख्तियार साहब के साथ, ये अब बड़ी मुश्किल है। मैं इनसे गपशप करना चाहता हूँ, लेकिन ये उर्दू नहीं बोलते और पश्तो बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम ये वीलॉग जो है ना बख्तियार साहब के नाम करते हैं। सिंगर ले जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत खले दुआगानी अल्लाह शुक्र और जन सिंग तेरी जन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जले जलालुहु। तो डॉक्टर साहब ये ऑफिसर आता कड़े हुआ जी मुआससे की सर 10 जी मटोरो लेडो चलो मस्तन से कर देखो सब्जे कार में कोई जी सबसे हाँ जी सब्जे का दुकान दे नहीं जी लेड़ा हो जी लेड़ा रेड़ा हाँ जी रेड़ा यानी रेडी। अच्छा तो रोज मिला रख कर जी और पीसी में गुते के छोड़े चिकला माखाम चरातन मागुतो का तच माई जजीब के चों सुधार अच्छे को ताला नहीं मना कर दे जी। ओ सू पैसे 3-4 रुपये जी। इन्होंने ये बता रहे हैं कि यहाँ नौशहरा में ये रेड़ी पर सब्जी बेचा करते थे, और एक दिन ऐसा आया कि जिसमें इन्होंने शाम मगरिब के बाद अपनी वो रेड़ी को वाइंड अप किया और पैसे जेब में डाले नीचे, वो प्लास्टिक की लिफाफे में 3-4 हज़ार रुपये थे। नोवा जी घर में कुछ भी खाने पीने का भी नहीं था। अच्छा अच्छा मेरे बेबी हैरान हो गए क्या क्या नहीं था? नहीं कुछ भी नहीं था ना, कुछ भी नहीं था मसलन। अच्छा वो बता रहे हैं कि घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, यानी इनका मतलब है कि आटा भी नहीं था, चीनी भी नहीं थी, चीनी भी नहीं थी, चाय की पत्ती भी नहीं थी, सब्जी भी नहीं थी, आटा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये चाह रहे थे कि ये पैसे मेरे पास हैं तो अब मैं इससे सौदा लेकर घर जाऊं ताकि बीवी जो है वो हांडी वांडी पकाए, बच्चे भी खाएं ये भी खाएं। वो इन्होंने जो जेब में हाथ डाला तो इन्होंने देखा कि पैसे ही नहीं। अब या तो कोई चुरा के ले गया या इनको डालते हुए गिर गए इनसे। रात का अंधेरा था, खाना मुश्किल। मेरी दुकान के पास दुकानदार के पास गया था जी। उसने कहता है भाई इस तरह मेरे साथ काम हो गया, पैसे पता नहीं किधर गया, जेब में अभी पैसे है नहीं, थोड़ा सौदा चाहिए। उसने कहने यार बखेरा का पकी का मेरा लेकर सुधारे शुमोर पूरे। चलो मैं कह रहा तू नहीं दे दूँ, अल्लाह तो देता है ना। नस्ता पेशेंट को वाकिफ जी वाकिफ हाँ जी वाकिफ। तो इसका था आगे सारा तेल गुड़ियों मैंने इस जगह पे 22 साल गुजारे थे। जिस डॉक्टर्स के साथ मैं अभी आया ना, इसके साथ इतना खूबसूरत ताल्लुक हो गया, इसके साथ भी अच्छा ताल्लुक था। लेकिन फिर इसके बाद मोहल्ले में उस दुकानदार के साथ 20 साल पुराना ताल्लुक था। इसने कहा कि भाई मेरे पैसे खो गए हैं तो मुझे आप सौदा दे दें उधार पर। उसने कहा मैं उधार नहीं देता। समझ गया? लो फिर मैं घर में आया ना, बीबी ने बोला मैं चलो बीबी ने बोला लाखा लेके। जब मेरे साथ गाउडी था माशाल्लाह बूढ़ी साहब, उसने मेरे शाम को बहुत बड़ा इकराम किया था। कहने बख्तियारे हर चीज़ दे दो, मेरे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं। सुबह नाश्ता भी दिया। फिर अल्लाह जले नहीं तो उस मौलवी साहब को कैसे पता चला? और मोरी से का छोटा बच्चा हमारे पास बेटे को साथ खेल करता था। अच्छा जब वो घर पे गया था ना, उसने बताया अबू ओ यार बख्तियार चाचू के कुछ भी नहीं गया। यानी वो मौलवी साहब का बच्चा जो है वो जब अपने घर गया तो उसने इनके घर की रिपोर्ट ली अपने बाप को कि जी उनके घर में तो कुछ भी नहीं, वो तो भूखे बैठे हैं। लो फिर माशाल्लाह अल्लाह जले शानू जब सुबह हो गया, अल्लाह जले शानू डॉक्टर के दिल में अल्लाह ने खुद ही अपने अब इधर ये हुआ कि मौलवी साहब ने अपने घर से खाना इनके लिए भेजा और इन्होंने सब्र शुक्र करके खा लिया और सुबह नाश्ता भी भेजा। फिर ये आ गए अपने काम पर उदास। खानुबिया जब मैं दुकान पे बख्तियार डॉक्टर से कहने बख्तियार क्यों खपाए, मेरा डॉक्टर साहब हमारे साथ ऐसा कम हो तो अल्लाह खालिक
اللہ جل شانہ اس کے دل میں ڈال دیا، پھر اللہ نے اتنی مجھے مشکلات حل کیا. میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا نہیں تھا، نہیں پوچھا، بالکل نہیں پوچھا. بالکل نہیں پوچھا تھا کچھ کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میں نے کہا بختیارا جیسے میں مریضوں سے فارغ ہوتا ہوں میرے پاس آؤ. اچھا. اس کی بات کی کہانی مجھ سے سنیں. ہاں ہاں مجھے تو کچھ نہیں پتا. ہاں. تو جو بھی توفیق تھی وہ پہلے میں نے اس کی جیب میں ڈالی، پھر میں نے اسے کہا کیا مصیبت سب مصیبت در باندھے پڑے ہوتے ہو وایا ماتا. تمہیں کوئی اشارہ ہوا تھا؟ مجھے اشارہ ہوا، میں نے کہا بختیار مصیبت میں ہے. تو پہلے میں نے پیسے اس کی جیب میں ڈالے، پھر میں نے کہا یار سب مصیبت در باندھے پڑے ہوتے ہو ہاں. وایا ماتا. ہاں. پھر اس نے مجھے قصہ کیا. کہ مجھے ڈانٹ پڑ گئی. یہ سارا قصہ سنایا. ہاں تو ایسا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو جو بھی اشارہ ہوا، ان کو نہیں پتا تھا کہ بختیار کے ساتھ کل کے دن میں کیا واقعہ ہوا اور یہ کس مشکل میں ہے. بہرحال ان کو کوئی اشارہ ہوا تو انہوں نے پہلے تو بختیار کو بلایا اور بختیار سے کہا کہ بھائی یہ بختیار آپ کو بختیار نہیں جانتے کیا رہے؟ بختیار کو تو میں جانتا تھا، جانتے تھے، لیکن آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ فلاں جگہ پہ ہے. یہ سامنے میرے ہوتے ہیں نا. بالکل. ہاں، یہ تو اس کی جیب میں کچھ ڈالا اور پھر اس سے پوچھا کہ بھئی کیا پرابلم آ گئی تمہارے ساتھ جو مجھے یہ اشارہ ہوا اور ڈنڈے پڑے مجھے. اگر میں صبح لینے چل رہا ہوں میرا بہت خوشی ہے، آ جاؤ بھائی ٹماٹر جو پیاز لے جو آلو لے جو گفت ایک دن بختیار تو نے ٹماٹر نہیں کہ تو مگر مرشی ہے کیسے چلے تو کتنا خفا میں نے ڈاکٹر اس طرح کام ہوا ہی. اب دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو جو واقعہ ہوا تو ہوا، ادھر ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ بھی حیران کن ہے کہ ایک عام مطلب سامنے ان کے کلینک کے سامنے ایک بختیار نام کا ایک بندہ جو ہے وہ سبزی بیچتا ہے اور بس ٹھیک ہے. تو لیکن ایک اشارہ ہوا اور وہ کہ بختیار مصیبت میں. ہاں مصیبت میں، اس کی مصیبت رفع کرو، اور انہوں نے اپنے توفیق کے مطابق رفع کی. اور وہ اب بختیار کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے دل میں اللہ نے ڈالا. میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں ایبٹ آباد میں ہوں اور حسن کا جو کوئی انلاس کی جس حال میں شادی ہوئی ہے، حسن ان کا بیٹا ہے جو حسن جس کے پاس کیمرہ. ہاں جس کے بعد کیمرہ ہے، اس کی انلاس کی جہاں شادی ہوئی ہے اس جگہ حال میں ہم ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں. اور یا تو میں آتے ہوئے دیکھتا ہوں یا بعد میں جاتے دیکھتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ آغا گل مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت نصیب کرے، وہ آئے اور زمین پہ نہیں ہے، فضا میں اور کہتے ہیں کہ عارف یار، وہ یار کہتے ہیں گڑ دا شربت تا پلا. میں نے کہا جی میں ابھی لاتا ہوں. شاید میں آتے ہوئے دیکھ آیا ہوں کہ بختیار کی بار گڑ کی شربت کی دکان ہے. دکان حال پورا اس طرح ہے، ساتھ سیمنٹڈ راستہ ہے، ساتھ ایک دکان ہے جس میں بختیار شربت بیچتا ہے، اور اس جو حال اور جو دکان ہے اس کے درمیان جو پیسج ہے اس میں ایک ایسی نالی ہے جس طرح لاہور کی گلیوں میں ہوتی ہے جی. اور اس میں صاف ستھرا پانی بھی بہ رہا ہے اور پائپ بھی ہے، پائپ ہیں اور پانی ہے. بختیار کو میں کہتا ہوں شربت. بختیار کبھی ایک پائپ کو دوسرے میں ڈالتا ہے، کبھی تیسرے میں ڈالتا ہے، کبھی چوتھے میں ڈالتا ہے. کہتے ہیں یعنی مطلب یہ مجھے لگتا ہے کہ بختیار کے پاس پانی نہیں ہے. تو میں آغا گل کو پانی کیسے پلاؤں؟ شربت ہاں شربت ہی نہیں پلا سکتے. نہیں پلا سکتا. بختیار کے پاس پانی نہیں آ رہا، پانی نہیں ہے، سپلائی نہیں ہے. اس میں سپلائی نہیں ہے. سپلائی نہیں ہے. اس میں میری آنکھ کھل گئی. میں اکیلا تھا، بچے اسلام آباد میں. اب میں اول تو یہ سمجھا شاید آنگل نے اشارہ کیا کہ آؤ میرے پاس نا، یعنی میرا ہاں دعا کرو، دعا کرنی، یعنی میرا قصہ ختم ہو گیا ہے کہ میں ان جا رہا ہوں. پھر مجھے خیال آیا نہیں، اللہ کا یہ اشارہ ہے کہ ایک بندہ ہے بختیار، اس کے گھر میں سپلائی ختم ہو گئی ہے، اس کو تم سپلائی دو تاکہ تمہارے ابو کو شربت جو ہے مل جائے. پلایا جا سکے. یہ پوری بات. تو صبح تم نے تو سب سے پہلے میں نے کہا اس کو کوئی پرابلم ہے، پکڑو نا. شاید دیکھیں. پھر میں گیا، سینٹرو گاڑی تھی، جا کر کھڑی کی. میں نے کہا بختیارا یہ گپ لگا رہا تھا، یہ ویسے رات کو اتنا کچھ ہوا لیکن اس پہ کچھ اثر نہیں. یہ گپ لگا رہا تھا کسائیوں کے ساتھ، یہ کسائیوں کا پرانا ہوا ہے خادم ہے. تو وہ اس کے بعد میں نے ایسے کہا مریضہ، میں جس وقت مریضوں سے فارغ ہوں میں تمہیں بلاتا ہوں. کہتے اچھا جی. جب یہ آیا میں نے اسے کہا یار یہ تو لو تم اور یہ بتاؤ کہ کیا مصیبت کیا پڑی تمہاری؟ تو مصیبت اس نے پہلے بتائی ہے. زبردست. یہ اللہ تعالیٰ کی زمون والد سے بخوب کے راہو اگر تو بختیار پر مصیبت کے دے
یعنی دا به اشاره دا دا اشاره وه اشاره نو ته زمونږ د والد صاحب دیکھتے ته دوا بټې جی اور مانتے کہ ورنہ جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ پخل قدرتن پخل کرم آمین، جنت آمین۔ تو یہ اچھا بہت بہترین مقام دے آمین نو ته د الله ولی یې، د الله خاص لکه بنده یې. یہ جو انسان دے زیادہ ہو ہی تو محبت کے کہنا اللہ کو بولیا عارف بھائی کو جنت فردوس بنائے اس بھائی کو جنت فردوس نام آتے ہیں نا یہ دعا بہت اچھے موڑ تک جاتا ہے چل ٹھیک مونږ هم درته دوا کوو، او ته مونږ دپاره کوو. ته د الله ولی یې. زما والد صاحب ستا لپاره پریشان ہو. اچھا جی، میں جاتے جاتے بیچ میں ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر عارف جمیل نے ذکر کیا کہ حسن کی سسرال ہے فلاں جگہ اور ایبٹ آباد میں، اور یہ تو آپ سوچتے ہوں گے حسن کو تو دکھائیں. تو ابھی میں آپ کو حسن سے بھی کو ملاقات کروں. یہ ہمارے حسن ہیں، میرا بھتیجا ہے ماشاءاللہ، اور اس وقت یہ ویڈیو بنا رہا تھا. اب اسے میں ادھر بلاتا ہوں کہ میرے پاس آ جائے. ٹھیک ہے، چلیں جی. حسن سے بھی ملاقات ہو گئی، بختیار صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی، عارف صاحب سے بھی. اب کیمرہ اس وقت طاہر صاحب کے پاس. ہم نے گپ شپ کی، طاہر سے ایک لمبی بات چیت کسی وقت کریں گے، اور عارف جمیل سے بھی کریں گے. ان کے پاس بڑے قصے ہیں. اور طاہر سے تو ہم کوئی انجینئرنگ کی بات کریں گے کہ جہاز کیسے اڑتا ہے، کیسے لینڈ کرتا ہے، جہاز میں کیا کیا ہوتا ہے. یہ ماشاءاللہ سول ایویشن میں ہے اور اب تو بڑی پوسٹ پر ہیں. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.